السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، ہم موڑا مشرا گاؤں جو کہ تحصیل گجر خان کا ایک خوبصورت گاؤں ہے، وہاں سے ایک نیا سلسلہ شروع کرنے لگے ہیں جس کا نام ہم نے رکھا ہے جہاں دیدہ بزرگ، یعنی کہ گاؤں میں موجود وہ احباب، وہ دوست جو کہ ہمیشہ سے ہی شفقت کا پیکر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آج بھی ہمیں ان کے کچھ واقعات سننے کو ملتے ہیں۔ اس کا بنیادی مقصد یہ ہوگا کہ ہم اپنے ایسے سرمایہ کو محفوظ کر سکیں جس سرمایہ کو محفوظ کرنے کی بہت کم کوششیں کی گئیں۔ دنیا میں جو آیا اس نے کسی نہ کسی طرح سے یا کسی نہ کسی وقت چلے ہی جانا ہے۔ تو آج جو ہے، میرا نام عبداللہ عتیق ہے اور میرے ساتھ کیمرہ مین اسامہ صدیق صاحب ہیں۔ تو آج ہم جو ہیں محترم محمد صابر صاحب کے ساتھ موجود ہیں، جو کہ ہمارے گاؤں کا ایک سرمایہ بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم شخصیت بھی ہیں۔ آج ہم ان سے بات کریں گے۔ سب سے پہلے میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے وقت نکالا اور ہمیں اس انٹرویو کے لیے، اس مکالمے کے لیے رضامندگی کا اظہار کیا۔ شکریہ۔ اچھا، میں سب سے پہلے آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ظاہری بات ہے کہ انسان پیدا ہوا اور اس نے کسی نہ کسی طرح نشو نما پائی، تو آپ کے ذہن میں جو بچپن کی اولین یاد ہے وہ کیا ہے، اور آپ نے اپنا یہ زندگی کا دورانیہ ہے کس طرح سے اور کن طرح کے لوازمات کے ساتھ بسر کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے آباء و اجداد جو تھے وہ تحصیل کوہٹا سے تعلق رکھتے تھے۔ وہاں گاؤں ہے جس کا نام ہے مواڑا۔ وہاں میرے تایا جان نے ان کے ہاتھ سے قتل ہو گیا تھا، ان کے سسرال والوں کے، وہ آدمی دو مار دیے۔ تو میرے دادا جان، وہاں دشمنی ہو گئی، وہاں کا رہنا تھوڑا محال ہو گیا تھا، تو وہ اپنے دو بیٹوں سمیت، جن میں میرے والد صاحب شامل تھے، وہ اور دو ان کی بیٹیاں تھیں، میری پھوپھی لڑکی تھی وہ، ان کو ایک جس نے وہ قتل کیے تھے میرے تایا نے، ان کی ایک چھوٹی بیٹی تھی، وہ 5-1 سال کی، اس کو اور میری دادی کو لے کر وہاں سے وہ نکل آئے اپنے گاؤں سے، آباء و اجداد کا جو پرانا گاؤں تھا، یہاں ادھر پٹوار کی طرف نکل آئے، تحصیل گجر خان میں آ کر، یہاں موڑا مشرا میں آ کر وہ انہوں نے یہاں سکونت اختیار کر لی۔ یہ موڑا مشرا کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں تمام جو ہندو لوگ رہتے تھے، براہمن، ان کی قوم تھی مشر، ان کو کہا کرتے تھے، وہ سارے اس قوم میں رہتے تھے، تو وہ بھی یہاں ہی سکون پذیر ہوئے اور انہوں نے یہاں کھیتی باڑی کرنا شروع کر دی۔ تو بعد ازاں انہوں نے جو شادی کی تھی وہ بھی تحصیل کوہٹا میں جگہ ہے نارا مٹور، وہاں سے شادی کی تھی میرے والد صاحب نے۔ انہوں نے میرے نانے کو کہا کہ آپ بھی ادھر چلیں، وہ بڑا کھلا علاقہ ہے صاحب پٹوار میں، ہم جہاں رہتے ہیں تو چلو ادھر ہی رہیں گے۔ وہ میرے نانے کو لے کر، اور ساتھ میرے ایک ماموں تھے، ایک میری خالہ تھی شادی شدہ، اس خالو کو بھی ساتھ لے آئے اور یہاں آ کر وہ رہائش پذیر ہو گئے۔ لہذا میری پیدائش جو ہے وہ یہاں اس موڑا مشرا کی ہے، اسی موڑا مشرا میں ہوئی، سن 1943 کی ہے، تو میں یہاں کا پیدائشی ہوں۔ اس کے بعد میں 1947 کی جب جنگ ہوئی، پارٹیشن ہوئی، پاک و ہند جو آپس میں وہ تقسیم ہوئے، تو اس وقت میرے دادی دادا پھر وہ تھے، دادا جان فوت ہو گئے تھے میرے پیدائش سے پہلے ہی۔ اس کے بعد میرے والد صاحب بھی، میں کوئی 1 سال کا تھا تو فوت یہاں ہی موڑا مشرا میں ہوئے۔
اور ان کو یہاں سے اٹھا کر ان کی ڈیڈ باڈی وہاں اپنے آباء و اجداد کے قوم مواڑہ میں لے کر وہاں ان کو دفنایا گیا۔ اس کے بعد میں یہاں اپنے نانے کے پاس ہی رہا اور یہاں ہی پرورش کی۔ پھر مجھے انہوں نے 1950 میں داخل کرا دیا اسکول میں جا کر۔ وہاں میں مندرہ اسکول میں پڑھتا رہا۔ وہاں سے میں نے فائنل ورنیکولر فرسٹ ڈویژن میں پاس کی۔ تو اس کے بعد پھر کہنے لگے چلو چھوڑ دیتے ہیں، آپ کی تعلیم جو ہے ختم کرتے ہیں، آپ اپنے ماموں کے ساتھ ذمہ داری وغیرہ کریں۔ لیکن میں پڑھنے کا مجھے شوق تھا، میں متلاشی تھا کہ میں پڑھوں۔ کبھی کبھی میرے چچا جان وہ تھے، وہ بھی چلے گئے تھے واپس اپنے اصلی گاؤں میں۔ وہ مجھے کہا کرتے تھے کہ آپ ادھر آ جائیں، یہاں بٹور اسکول میں آپ کو پڑھاؤں گا۔ تو میں پھر یہاں سے چلا گیا، ادھر سے وہ مجھے پڑھائے۔ لیکن مجھے کسی آدمی نے، ایک ایئر فورس میں تھا، اس نے کہا تھا کہ آپ میٹرک ود سائنس کریں تو میں آپ کو ایئر فورس میں بھرتی کروا دوں گا۔ میں پھر وہاں رہا کوئی 13 دن، پتہ کیا وہاں موٹور اسکول جاتا رہا۔ لیکن بعد ازاں پتہ چلا کہ وہاں اسکول ماسٹر نہیں ہے۔ سائنس کا سامان تو ہے اسکول، پڑھانے والی کتابیں وغیرہ، لیکن ان کے پاس کوئی ٹیچر نہیں ہے تو وہ نہیں پڑھائی جائے گی۔ میں پھر 13 دن کے بعد وہاں سے پھر واپس یہاں مندرہ میں آ گیا۔ تو ادھر سے باقی لوگوں نے بھی میرے ماموں کو کہا کہ بھائی اتنا چھوٹا سا بچہ آپ نے پالا ہے تو اس کو آپ ادھر ہی پڑھا لیتے، ابھی وہ اتنی کلاس میں پڑھتا تھا اور ابھی اس کو آپ نے یہاں سے اپنے ہاتھ سے نکال دیا۔ تو یہ بھی یہ کوشاں تھے پہلے کہ ہم وہاں جائیں، اس کو لے آئیں، لیکن میں خود ہی جب وہاں سائنس نہیں پڑھا رہے تھے تو میں واپس آ گیا۔ یہ خوش ہو گئے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر مجھے انہوں نے ایک آدمی کا تھا ہمارے گاؤں میں، ایک نمبردار تھے، وہ اچھے آدمی تھے، ان کا بیٹا میرے ساتھ پڑھا کرتا تھا یہاں، تو وہ مجھ سے ایک کلاس آگے تھا، تو اس کی کتابیں وہ مجھے دے دیا کرتا تھا، وہی کتابیں چلتی رہتی تھی، وہ میں ایک کلاس پیچھے تھا، وہ پڑھتے رہتے تھے۔ تو 8 تو میں نے کر لی تھی۔ اس نمبردار نے مجھے کہا کہ چلو میں آپ کو داخل کرواتا ہوں کلیام اوان اسکول میں۔ تو مجھے پھر وہ ساتھ لے کر چلے گئے یہاں سے پیدل، ہم کلیام اوان 5-6 کلومیٹر دور ہے یہاں سے، پیدل ہی گئے۔ وہاں جب گئے تو ہیڈ ماسٹر سے انہوں نے بات کی، تو جون کے مہینے میں گئے تھے ہم، تو انہوں نے کہا کہ ابھی زیادہ المیعاد لڑکوں میں آتا ہے، ابھی ہمارے داخلے بند ہو گئے، بچے کافی آگے پڑھ چکے ہیں، تو یہ اپنا نصاب جو ہے وہ کور نہیں کر سکے گا۔ لیکن انہوں نے جو میرے ساتھ گئے تھے انہوں نے کہا نہیں دیکھیں بچہ، میری سند بتائی فرسٹ ڈویژن کی، جب انہوں نے دیکھی تو بڑے متاثر ہوئے، تو کہنے لگے ٹھیک ہے بچہ تو لائق ہے۔ انہوں نے کہا نہیں یہ کور کر لے گا، آپ مہربانی کریں تو آپ اس کو داخل کر لیں۔ انہوں نے پھر مجھے داخل کر لیا۔ داخلے کا جب وقت آیا تو 2 کلاسیں تھیں، ایک A9 تھی، ایک B9 تھی۔ جب وہ میری سند دیکھی انہوں دونوں نے، تو وہ دونوں آپس میں ٹیچر جو تھے وہ کہنے لگے کہ ایک کہے یہ میں اس کو لوں گا، یہ میری کلاس میں پڑھے گا، دوسرا کہے میں لوں گا۔ تو ان کا آپس میں جب کوئی فیصلہ نہ ہو سکا تو وہ پھر ہیڈ ماسٹر کے پاس دونوں گئے کہ بھائی میں لوں گا، ایک کہتا ہے دوسرا کہتا ہے میں لوں گا۔ تو ہیڈ ماسٹر نے کہا کہ بھائی ایسے کرو، یہ تمہارے مقدر کی بات ہے، میں ٹاس ڈالتا ہوں تو جس کے مقدر میں آ گیا وہ رکھ لے اس کو۔ انہوں نے وہ 18 سی لے کر انگوٹھے پر رکھ کر اوپر سے اٹھا دی، بھائی تم چاند لوگے کون سا لوگے، ٹاس ڈالیے۔ اس میں پھر کلاس اے میں آ گیا۔ کلاس اے میں تو جو میرے ٹیچر تھے وہ کلاس بی والے وہ رہ گئے، تو دوسرے کا نام، دوسرے میرے ٹیچر جو تھے ان کا نام استاد بشیر تھا، ان کی کلاس اے میں آ گیا اور ہمیں پڑھتا رہا۔ بعد ازاں وہ کمیشن میں چلے گئے، جو امداد حسین نام تھا ان کا، وہ پھر کرنل بنے فوج میں، اور پھر وہاں سے ریٹائر ہو کر گھر میں آئی۔ تو بہرحال میرا یہ ہوا کہ میں وہاں پڑھتا رہا، 9ویں کلاس پاس کی، پھر میٹرک پورا 10ویں کی، سن 61 میں نے 1961 میں میٹرک کا امتحان پاس کر دیا۔ اور اس کے بعد پھر کوئی جاب تو نہیں مل رہی تھی،
تو میں نے امتحان دیا جا کر جیل میں جا کر. وہاں ایک آدمی سے رابطہ ہوا, پوسٹ ماسٹر تھا. اس نے کہا یہ ڈاک خانے کا محکمہ بہت اچھا ہے, اس میں اپلائی کریں, ہاں ہم اس کو بھرتی کرا دیں گے. وہاں اکتوبر کو میں نے 1961 کو وہاں امتحان دیا جیل میں جا کر, اور اس کے بعد واپس آ گیا. واپس آیا تو پھر بعد میں بھرتی ہو گیا اس میں آرمی میں, ASC سپلائی میں, جیل میں جا کر وہاں بھرتی ہو گیا. بعد میں ادھر سے بھی پاس ہو گیا, رزلٹ آ گیا تھا. وہ جو امتحان وہ پوسٹ ماسٹری کا دیا تھا, انہوں نے مجھے کال کیا, ہم نے جواب ہی نہیں دیا وہ کہ جائیں گے. مجھے تو نوکری آرمی میں مل گئی تھی. پھر میں نے جیل وہاں اپنی ٹریننگ کی. اس کے بعد پشاور چلا گیا. وہاں مختلف سن 1965 میں میں سپاہی سے ڈائریکٹ میک بن گیا. میٹرک تو میں تھا ہی. تو 1965 کی لڑائی میں اکاڑا میں ہم رہے. وہاں سپلائی کھولی تھی آرمی میں. سپلائی والوں کو راشن دینا وہ ہماری ڈیوٹی تھی. ہمیشہ راشن پیٹرول دینا. تو 1 سال یہ ادھر رہے اکاڑا میں. سن 1966 میں پھر میں وہاں سے واپس کوہاٹ آ گیا. ہماری یونٹ بڑھ گئی. ہیڈ کوارٹر میں شہر میں چلا گیا. کچھ لوگ بنو چلے گئے اور میں 14 آدمی کے سمیت کوہاٹ میں چلا گیا. وہاں کرتا رہا سروس. اس کے بعد ایجوکیشن کا کورس آیا سن 66 میں. وہ مری میں نے اپر ٹوکا میں پاس کیا. اس کے بعد پھر میں بنو چلا گیا. وہاں اس کے بعد بنو سے پھر دوبارہ سینٹر میں مجھے وہ امتحان میں پاس ہو گیا تھا ایجوکیشن میں. تو انہوں نے مجھے کال کیا کہ اس کو ادھر انسٹرکٹر بھیجے, ریکروٹ ادھر ہے, ان کو پڑھائے گا. پھر میں نشہرہ چلا آیا 67 میں. تو وہاں بس پڑھاتا رہا ان کو. ہم وقت گزرتا گیا. پھر 71 جولائی میں لاہور میں سے سپلائی کرتا تھا. ادھر لاہور میں ہم چلے گئے. تو بس ایسی وہ 71 جولائی میں گزر گئی. اس کے بعد میں لاہور میں ہی تھا. تو پھر کھاریاں پوسٹنگ ہو گئی. پھر کھاریاں سے پھر دوبارہ میں لاہور گیا. لاہور سے پھر میری پوسٹنگ جو تھی وہ گلگت میں ہو گئی. گلگت 1972 میں گلگت چلا گیا. وہاں سروس کی. تو نشہرے میں جب تھا تو وہاں حوالدار بن گیا تھا میں. تو 68 میں بعد ازاں پھر مجھے وہاں 14 سال سروس تھی. وہاں نیب صوبیدار بن گیا گلگت میں. اور وہاں سے نیب صوبیداری میں وہاں سروس کرتا رہا. پھر کوہاٹ رہا. کوہاٹ چلا آیا. تو بعد وہاں سے کوہاٹ سے پھر میں دوبارہ کھاریاں چلا گیا. کھاریاں بھی رہا. اسی طرح مختلف اسٹیشنوں پر میں سروس کرتا رہا. تو صوبیدار بھی بن گیا میں. اور پھر کراچی چلا گیا. کوئٹہ 2 دفعہ گیا. 1 دفعہ گیا آیا. پھر 1 دفعہ گیا. تو اس کے بعد پشاور چلا گیا. وہاں صوبیدار میجر بن گیا. اور وہاں پھر سروس کی. تو تقریباً 34 سال سروس کی میں نے. تو پھر ریٹائرمنٹ ہو گئی. پھر ابھی میں گھر میں ہی ہوتا ہوں. اور شادی کب ہوئی آپ کی؟ شادی میں نے 1964 میں کی تھی. اس وقت کوہاٹ میں ہوتا تھا. اچھا. تو 64 میں شادی کی تھی. پھر بچے ہو گئی. بس سن 67 میں پہلی بیٹی پیدا ہوئی. پھر بیٹا پیدا ہوا 69 میں. نوشہرہ میں تھا اس وقت. تو بس زندگی گزرتی رہی اسی طرح. اور بیٹیاں بیٹے اللہ تعالیٰ نے دیے. بیٹیاں کافی تھی میری. بیٹے بھی تھے 3 بیٹے. ایک تو ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا میرا. اس کو ویگن لے دی تھی میں نے. ان کا نام کیا تھا؟ ان کا نام تھا محمد خلیل بابر. تو بس ویگن کا ایکسیڈنٹ ایک بس کے ساتھ ہو گیا. یہ وہی تھے جن کو سائیکل کا شوق تھا اور سائیکل تیار کی ہوئی تھی جنہوں نے؟ جی سائیکل والے وہی بابر. اچھا، ہمارے نانی کبھی کبھی مثال دیا کرتی تھی کہ آپ لوگوں کو محنت کرنی چاہیے. آپ نے ایک بات کہی کہ آپ کو پڑھنے کا شوق تھا اور آپ نے کہا کہ یہ پڑھنا چاہیے مجھے.
تو اس نانی کے مثال میں آپ کی مثال آتی تھی کہ کہیں آپ درخت کے سائے میں بیٹھ کے یا کہیں درخت کے ساتھ کوئی ٹھکانہ بنا کے پڑھا کرتے تھے. جی جی. اس بارے میں بتائیں، کیونکہ اس کے ساتھ گاؤں کا جو فرد ہوتا ہے اس کے اوپر گھریلو پڑھنے کام کا ہوتے ہیں. وہ یہ تھا کہ میں گاؤں کے باہر ہمارا ایک مکان ہے، تو وہاں بھی ہمارے بزرگ بھی رہتے ہیں، صادق نام ہے ان کا. وہاں ہمارے وہ گھر والے جو تھے وہ بیل وغیرہ رات کو باندھا کرتے تھے سردیوں میں. تو وہ ذرا گاؤں سے باہر تھا، وہاں سے ایک دفعہ بیل بھی چوری ہو گیا، رات کو کسی نے کھول لیا تھا. تو اس کے نیچے تو جانور باندھے ہوتے تھے اس مکان میں، تو جگہ نہیں تھی سونے کی. ہم نے پھر چھت کے ساتھ اوپر وہ لکڑیوں والا چھت تھا، گاڑے وغیرہ پڑے ہوئے بالے، اس کے ساتھ ایک چارپائی الٹی کر کے لٹکائی ہوئی تھی، چھت کے ساتھ باندھی تھی. بس اس کو بیٹھتے تھے تو چھت سر سے تھوڑا سا ہی اوپر ہوتا تھا، تو ادھر سو جایا کرتے تھے سیڑھی لگا کر چھوٹی سی. تو وہ اس کے اوپر مچان سی بنائی تھی، اوپر اس کے نیچے جانور باندھے ہوتے تھے، گائے بھینسیں وغیرہ جو کچھ ہے. تو میں وہاں جایا کرتا تھا. وہ اس لیے پسند کرتا تھا کہ گھر میں اگر رات کو پڑھتا تھا تو گھر والے سوتے تھے تو اس کو کہتے ہیں ابھی رات بڑی ہو گئی، وقت گزر گیا ہے، اس کو آپ ایسے کریں گے، دیوا بجا دیں، ایسے تیل جلا رہے ہیں، وقت یہ ہے وہ ہے. تو وہ ڈسٹرب ہوتے تھے. تو میں نے پھر یہ پسند کیا کہ میں نے کہا میں ادھر رکھوالی کے لیے چلا جاتا ہوں بیلوں والے مکان میں ادھر اوپر. تو وہاں میں بس ادھر ہی اوپر بیٹھ کر پڑھتا رہتا تھا مکان میں جانوروں کی رکھوالی. ادھر مجھے کوئی کہتا تھا کہ یہ بجا دو، دیوا بجا دو، یہ کرو. تو وہ اپنی مرضی سے پڑھتا تھا میں. اچھا، ایک بار ہماری چھوٹی سی بات چیت ہو رہی تھی جس میں آپ نے بتایا کہ آپ جو ہے تندرست جسم کو رکھنے کے لیے باقاعدہ ورزش بھی کیا کرتے تھے اور تیل کے ساتھ اس کو نکھارا بھی کرتے تھے. جی. تو اب بھی یہی معمول ہے آپ کا، یا وہ جو تحریک تھی جسم کو تندرست رکھنے کی وہ کیسے پیدا ہوئی تھی؟ وہ ایسے تھی کہ میں شروع سے کھانے پینے کی خوراک میں نانی مجھے اچھی خوراک دیتی تھی. گھر میں بھینس ہوتی تھی، دودھ مکھن گھی وغیرہ مجھے کھانے کے لیے اچھا دیتے تھے. اکیلا ہی تھا، ماموں کے کوئی بچہ بچہ نہیں تھا، میں ہی اکیلا تھا سب کے لیے. وہ تھی وہ خالہ میری تھی، وہ والدہ تھی. تو مجھے شوق تھا یہ کبڈی کھیلنے کا، تو وہ بھی میں کھیلا کرتا تھا. میں میٹرک میں جب پڑھتا تھا کلیان اسکول میں، تو وہاں بھی میں اپنی کبڈی ٹیم کا مطلب ایک کپتان تھا. اور اچھے اچھے بڑے بڑے لڑکے بھی تھے مجھ سے طاقتور جسامت کے لحاظ سے، لیکن میں کبڈی کا اچھا ماہر تھا، اچھا کھیلا کرتا تھا ان سے بڑھ چڑھ کر. تو مجھے وہاں بہت بڑی شہرت تھی، مجھے بہت پسند کرتے تھے وہ لوگ اس علاقے کے. ابھی بھی وہ جو ملتے ہیں ابھی اس بوڑھے پن میں بھی تو بڑے خوش ہوتے ہیں پہچان کر. وہ یادیں بتاتے ہیں کہ ایسے ہوا تھا، ایسے آپ نے کیا تھا. وہ ابھی ہمیں یاد آتا ہے کہ آج کل کی بات ہے ایسے. تو مجھے ایک لاہور میں آدمی ملا، ساتھی میرا جو فوج میں تھا، تو بینک میں آیا تھا پیسے لینے کے لیے تنخواہ، وہاں سے لے کر ڈلیور کرتے ہیں اس فوجیوں میں. تو اس نے مجھے پہچان لیا، کہنے لگا جی آپ کا نام صابر ہے. میں نے کہا جی ہاں، آپ کبڈی کھیلا کرتے تھے. میں کہا جی. کہنے لگا کہ آپ مجھے وہ یاد ہے کہ وہ لڑکا ایک آیا تھا کبڈی والا تھا آپ کی طرف، تو اس نے ایسے ہاتھ مارا تھا، آپ نے اس کو بازو ایک ہاتھ سے پکڑ لیا، ایک ہی ہاتھ سے پکڑ لیا، اور دوسرا ہاتھ میں نے اپنے پیٹھ کے پیچھے کر لیا، ایک ہاتھ سے اس کو ادھر ہی چکر دے کر جب وہ اپنا سانس اس کا ختم ہوا کھڑا ہو گیا، پھر میں اس کو چھوڑا تھا ایک ہی ہاتھ سے، دوسرا ہاتھ نہیں لگایا. تو کہتا مجھے ابھی سے ایسے یاد ہے کہ جیسے یہ کل کی بات ہے. تو وقت کی بات ہوتی ہے. تو مجھے یہ شوق تھا اس وقت. بس میں رات کو 200 بیٹھکیں لگایا کرتا تھا، ڈنڈ بیٹھکیں، اور تیل مارتا جسم کو، مالش کرتا تھا. تو صبح اٹھ کر وہ ہمارے پاس نالا سا بہتا ہے پانی کا صاف کا، اس نالی میں وہ پانی کسی ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں، وہاں جا کر صبح غسل کیا کرتا تھا. اس کے بعد ڈبل کر کے واپس آیا، کھانا وانا کھایا اور بستہ اٹھایا اور یہاں سے 5-6 کلومیٹر اسکول بھاگ کر چلا گیا. تو یہ کبڈی کے شوق کی وجہ سے میں وہ ویسے جسم بنانے کا مجھے شوق تھا. دوڑ بھی کی لگایا کرتا تھا، ہیمر تھرو بھی کیا کرتا تھا اسکول میں جب تھا. تو یہ شوق تھا مجھے اس چیز کا، پڑھنے کا بھی شوق تھا اور یہ جسم کو مینٹین کرنے کا. اچھا، آج کچھ بچے آپ کو بابا شکاری کے نام سے پکارا کرتے ہیں. ہاں، بابا شکاری. اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ میری خالو تھے، جو میری خالہ ساتھ ہی رہتی تھی، وہ
गुलेल बना कर शिकार किया करते थे। गुलेल से बड़ा अच्छा निशाना था उनका। तो इधर फलाइयाँ थी, दरख्त थे काफ़ी, उस पर एक घुगी होती है हमारी, घुघू करती है जो, वो बहुत रहा करती थी उन दरख्तों पर। तो वो गुलेल से शिकार करने जाते थे, मुझे भी साथ ले जाते थे, आओ चले तुम घुगियाँ पकड़ना, मैं मारूंगा। वो फिर घुगी मारते थे गुलेल से ज़बह करके, तो मुझे पका दे देते थे मेरे हाथ में। तो मैं उनसे पीछे दूर दूर जो है ना चलता रहता था, साथ साथ घुगी मारते थे, तुम चला जाता, ज़बह करके वो मुझे दे देते थे। तो जो 6-7 मारी उन्होंने ले आते थे घरों, तो पकाते थे, वो मुझे भी साथ रोटी खिलाया करते थे। खाला मेरी हुई होती थी, कहती थी खाओ हमारे साथ। तो वो गुलेल में उनकी वक्त आम वक्त में जब फारग हो जाते घर होती थी, तो उसको से मैं भी निशाने लगाया करता था। लेकिन चूंकि मेरे बाजू छोटे थे और वो लंबे रबड़ बांधे हुए थे, उनमें इतना खिंचाव नहीं पैदा होता था सख्ती, तो नहीं मार सकता था। तो मैंने एक दिन ऐसे ही मारा था, एक चिड़िया को लगा तो वो नीचे गिर गई। तो मैंने उसको उठाकर तो भाग पड़ा, वो मैंने अपने खालू को ढूंढूं तो वो मुझे ज़बह कर दी। अभी ले गया, उसको लगा कि सख्त तो था नहीं, मामूली खींचे जाते थे रबड़। तो खालू वो मेरे बैठे थे, मैं ले गया, मैंने कहा ये चीज़ ज़बह कर दे। वो कहने लगे यार तू अच्छा शिकारी है कि तू मारेगा तो तू मुझे ही ढूंढता रहेगा, तो या वो मर जाएगी, तो तू खुद क्यों नहीं ज़बह करता है। तो मैंने कहा जी कि मुझे तो ज़बह करना आता नहीं है। कहने लगे कि मुश्किल काम नहीं है, तुम तकबीर पढ़ो, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, कह दो साथ, तो इसका गला काट दो साथ ही गर्दन के साथ से। तो फिर मैंने वो ज़बह करना सीख लिया। फिर थोड़ा यूं तकड़ा हो गया। फिर उनको कहा मैंने कि मुझे गुलेल बना दो ना, मैं छोटे रबड़, जब उनके रबड़ वो टूट जाते थे ना, तो वो मुझे उन्होंने गुलेल बना दी छोटी सी। तो उससे मैं निशाने वगैरह मारता रहता था। तो कभी खींच कर पीछे से खींचता तो साथ थोड़ी के साथ वो साथ से छोड़ता, थोड़ी को लग मुझे जख्म हो गए थे वो रबड़ पत्थर वाली लगती थी। फिर बाबू मुझे फन आ गया ये मारने का, फिर मैं भी शिकार करना शुरू हो गया। तो वो फिर मैंने कंटिन्यू ही रखा उसको, मुझे बहुत शौक था। परिंदे में भी मारा करता था, 12-13 दिन परिंदे घुगियाँ मारता रहता था। साथ गाँव का बच्चा एक साथ ले गया तो मेरा उठाते रहना, ये कोई उसको भी दे दी, कोई ले आया, कोई ले आया पकाने के लिए। तो मुझे बस ये शौक था। जब स्कूल में पढ़ता था 5वीं में, तो वहाँ वो एक ऐसे ही कहानी थी फजल चौधरी की, पता नहीं वो डाकू था तो लूटने के लिए आ गया, तो दिन को लूट लेते थे। वो बैल वगैरह बेचता था तो उसको पता था पैसा है इसके पास, तो दिन को उसके डेरे पर जाकर लूट लिया करते थे ना। तो वो एक दिन लूट कर जा रहे थे नकाब वाले, तो वो लड़का उसके पास गुलेल थी, गुलेल का फोटो सा किताब में पढ़ा था। कहते हैं उसने मारा, पत्थर मारा गुलेल से, तो उस घोड़े के पाँव को लगा तो वो लड़खड़ा गया, घोड़ा गिर गया और सवार भी गिर पड़ा। जब सवार गिर पड़ा तो गिर लोग भाग कर। तो वो चौधरी फजल था उनके गांव का बड़ा जो डेरा था, तो वो ऐसे रूपदार का तो ऐसे लूटा करता था। तो मास्टर ने कहा कि देखो वो गुलेल से कैसे उसने उसको गिरा दिया। तो एक और लड़का वो मेरी क्लास से उठा, तो उसने एक शिकायत से कहा, उनका ये भी गुलेल मारा करता है मेरे ऊपर। तो मैं घबरा सा गया कि मास्टर कहेगा कि भाई तुम गुलेलों से खेलते रहते हो, पढ़ते नहीं हो, ये वो है। तो मुझे उसने खड़ा किया, खड़े हो जाओ। हाँ भाई तुम भी गुलेल रखते हो? मैं कहीं रखता हूँ। क्या करते हो? मैं शिकार करता हूँ। कितने मार लेते हो? मैं को 2-3 बुगी भी मार लेता हूँ शिकार। तो फिर उसने मुझे हौसला अफजाई कि उसने कहा ये तो बहुत अच्छा है भाई, शिकार करता है, ये घर वालों को गोश्त खिलाता है मुफ्त में मार के, तो ये अच्छी बात है शिकार करना बुरी बात नहीं है। तो मैं थोड़ा हौसले में हो गया, मैं जब इन्होंने डांटा नहीं मुझे, क्यों निकम्मा बना हुआ है। तो फिर वो मैंने कंटिन्यू ही रखा। बस मैं वो मेरे पास फौज में रहा, तब भी शिकार गुलेल मेरे पास रहती थी अमूमन। उसको मैं रखता था, जेब में डालकर, वर्दी में हूँ तब भी जेब में डाली है। यहाँ से सियालकोट में थे तो मैं जा रहा था, एक सूबेदार साहब मेरे साथ और थे, तो मैंने देखा एक तार है खंबे की, तो उसके ऊपर एक घुगी बैठी है। उसको देखा था, उनको मैंने कहा सूबेदार साहब को मैं पेशाब कर दो। वो थोड़े आगे चले गए, तो मैंने उस घुगी को मारा, वो नीचे गिरी, मैंने ज़बह कर दी ज़बह कर दी। तो फिर मैं उठा कर तो याद कहते ये किधर से लगा? मैंने कहा एक खंबे से कोई तार शार्ट थी, बैठी थी, उसको लगी है, बिजली की करंट लगी है, नीचे गिरी, मैंने ज़बह कर दी है। उनको मैंने बताया नहीं कि मैंने गुलेल से मारी, गुलेल मेरी जेब में।
اچھا، تقسیم کے بعد ایک خاص طرح کے صورتحال کا سامنا کرنا پڑا. آپ کے ذہن میں ہے کہ 1947 کے بعد ظاہری بات ہے اسی روڈ سے کئی قافلے گزرے ہوں گے، یا تقسیم کا عمل جو ہے وہ چلتا ہی رہا 5-10 سالوں تک، کوئی نہ کوئی آتا جاتا رہا. تو کوئی مہمان ہمارے گاؤں کی جانب بھی آئے کبھی، یا گزرتے ہوئے یا ٹھکانے کا سوچا ہم لوگ؟ یہاں لوگ آئے، کافی لوگ آئے تھے یہاں پہلے، آتے رہے، ان کو پتہ لگتا رہا، لوگ بتاتے تھے کہ وہ گاؤں ہے ان لوگوں کا خالی ہے. وہ تعلیمات کے بچارے چلے گئے تھے سیتا چھوڑ کر، سب کو برابر آیا. تو یہاں آئے تھے، کوئی روہتک کے تھے، کوئی جنگلی سے لوگ آئے تھے، روہتک علاقہ ہے کوئی ادھر، وہاں کے تھے. تو وہاں کا ایک منگلی ہوتا تھا، وہ بوڑھے کا نام تھا. تو اس کے 6 لڑکے تھے، وہ 6 لڑکے بھی ساتھ تھے. انہوں نے 7 تو مکان قابو کر لیے، 6 اس کے لڑکوں نے ایک میں گھس گئے، کھلے مکان کے ساتھ رہنے لگے. تو وہ منگلی وغیرہ انہوں نے لاٹیاں جو ہے کھڑی کی ہوتی تھی مکان کے کونے میں، ہر ایک بڑی بڑی لاٹھی جو سر سے اوپر 2 فٹ ہوتی تھی بانس کی. اور وہ جنگلی سے تھے، اگر کسی کو کوئی بات کوئی کہے یا کوئی اس کو خطرہ محسوس ہو نا، تو وہ ایسے بازو رکھ کر منہ کے سامنے تو چیخ مارتا تھا زور سے. جب اس کی آواز پر سارے وہ لاٹیاں لے کر بھاگ کر آتے، وہ کسی خطرے میں آ گئے. خطرے کا ڈر تھا ان کا، سب آ کے اکٹھے، کیا ہے. تو جنگلی سے آدمی تھے. وہ کہاں چلے گئے؟ تو وہ یہاں یہ ہوا کہ گورنمنٹ نے کہا کہ ان کو ہم کچھ لون دیتے ہیں، پیسے بعد میں قسطوں میں دیتے رہیں گے، یہ ذمہ داری کریں، یہاں زمینیں پڑی ہیں. تو وہ بیسیکل تو ذمہ دار تھے نہیں، یہاں ان کو انہوں نے پیسے دیے. تو ان کی ذمہ داری یہاں کے مندرہ کے سودار شاہ اچھے جو بارسود لوگ تھے، انہوں نے ان کو وٹنس رکھ لیا کہ تم ان کے وٹنس ہو، تو ہم ان کو پیسے دیتے ہیں. تو وہ کوئی نہ وہ ذمہ داری، ان کو پتہ نہیں، کبھی حل ہوتا ہی نہیں، ان کو پتہ نہیں تھا کیسے ذمہ داری کی جاتی ہے. انہوں نے بعد میں وہ بیل شیل جو خریدے تھے پیسوں کے وہ بھی بیچ دیے. ذمہ داری شاید فیل ہوگی، پتہ ہی نہیں تھا ان کے پاس، نہ ذمہ داری کے اوزار تھے، نہ کو چلانا جانتے تھے. تو وہ لوگوں سے ادھار شاہ دے کر دکانوں سے کھاتے رہتے تھے. تو وہ پھر رات کو اپنا بستر باندھ کر سارے کی یہاں بھاگ کے بدائے کے چلے گئے تاکہ ہم سے پیسے نہ مانگے. لون جو رہ گیا تو گوا کو بھی کسی ڈر ڈا گیا. انہوں نے کہا کیا کروں، بھاگے، میں نے گواہی دی تھی تو میں کیا کر سکتا ہوں. اچھا، آپ نے سیاسی صورتحال کا بھی بڑا زمانہ دیکھا، اس حوالے سے آپ کی ذاتی دلچسپی یا پسندیدگی کوئی شخص یا کوئی پارٹی یا کوئی حکومت رہی؟ مجھے تو سیاست میں شروع سے کوئی اتنی دلچسپی نہیں تھی. اسکول پڑھتے تھے، اپنے حال میں مگن رہنا، پھر فوج میں چلا گیا. کوئی خاص سیاست میں نے کبھی حصہ نہیں لیا، کسی قسم کا کوئی کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں. اس وقت وہی قائد اعظم کے نعرے لگایا کرتے تھے. جب پاکستان بڑھا تو قائد اعظم میں لیاقت علی جب وہ شہید ہوئے تھے، تو اس وقت میں اسکول جا رہا تھا، پہلی میں پڑھتا تھا میں اس وقت. تو اس وقت وہاں سے ہمیں کہا کہ چھٹی ہوئی ہے، لیاقت علی کو گولی مار دی ہے لیاقت باغ میں، اور آج چھٹی ہے. تو وہاں ہم اپنے سکول سے پیچھے ہی تھے، پھر واپس آ گئے. اچھا، دوستی ایک ایسا تعلق ہے جس کے ساتھ انسان کی زندگی بعض اوقات آسان ہو جاتی ہے، اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ مشکل بھی ہو جاتی ہے. ہم نے کبھی کسی ایسے شخص کو نہیں دیکھا، یا آپ کو کسی ایسے شخص کے بارے میں یہ کہتے ہوئے نہیں دیکھا کہ یہ میرا دوست ہے، یا کسی شہر سے کوئی آپ کو ملنے ہے. جب ہم نے دیکھا مصروف ہیں جانوروں کے ساتھ یا اہل خانہ کے ساتھ. تو کیا آپ کے دوست کم ہیں، یا دوست آپ بناتے کم ہیں؟ میں دراصل دوست بہت کم ہی بناتا ہوں، کیونکہ دوستی جو ہے اس میں معیار دیکھا جاتا ہے. تو اس میں معیار کا آدمی جو اپنے کا نہ ملے تو پھر کام نہیں بنتا ہے. اس کے عادات و خصائل کچھ اور ہوں، میری کچھ اور ہیں. تو میں اس طرح الگ تھلگ سا اپنی زندگی گزاری. میں نے خاص دوست نہیں بنایا کسی کو، لیکن دشمنی بھی کسی سے نہیں کی. سارے مجھے اچھا ہی سمجھتے تھے، اچھے لوگ، عقل مند یا بیوقوف، تمام لوگ مجھے اچھا سمجھتے تھے. غلط آدمی کو غلط کرتے ہوئے کہا کہ تم غلط کر رہے ہو، کیونکہ وہ برا منا جائے گا، غلط تو کر ہی رہے گا، تم کون مجھے روکنے والے. تو میں نے کبھی کسی کو ٹوکا ہی نہیں کی. بس یہ ہے کہ چپ ہو گیا، جو کر رہا ہے کیا کروں. اس کو جس نے اچھا کام کیا اس کو اچھا ہی کہا. اچھا، فوج جو ہے پیشے کے اعتبار سے ایک سخت شعبہ ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو حضرات ریٹائر ہو کے آتے ہیں، یہ سختی جو ہے ان کی شخصیت کا حصہ بن جاتی ہے.
آپ نے کیسے خود کو اس سختی سے ذرا دور رکھا؟ سختی دیکھیں، میں نے 34 سال جو سروس کی ہے اس میں انسان کا زندگی کا ایک سنہری وقت جو ہوتا ہے اس کا وہ گزرا ہوتا ہے، جوانی شانی سب کچھ، تو اس میں کچھ عادتوں کو وہ اپنا لیتا ہے۔ تو میں بھی کئی دفعہ گھر آیا نا تو ہمارے فوج میں یہ ہوتا ہے کہ جو آرڈر دیتے ہیں وہ بات کہتے ہیں تو اس پر عمل کراتے ہیں، عمل بڑا ضروری ہوتا ہے۔ تو میں ادھر بچوں کو، کئی اپنے بچے ہوتے تو کہتا بیٹا پانی دے دو، تو وہ نہیں کیئر کرتے تھے، سن کا بھی ادھر چلا گیا ادھر چلا گیا، تو مجھے غصہ آتا تھا کہ یہ میری بات کیوں نہیں مانتے، جو میں نے ایک دفعہ کہا ہے انہوں نے کیوں نہیں عمل کیا۔ جب غصہ آیا تو پھر میں نے خود بعد میں سوچا، میں نے کہا یہ تو یار فوجی میں طریقہ ان سے ڈیل کر رہا ہوں، وہاں یہ ہوتا ہے، وہ آرڈر ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، یہ تو بچے ہیں، یہ تو ویسے ٹال ٹول کر جاتے ہیں، تو ان کے ساتھ مجھے یہ وہ فوج والا رویہ استعمال نہیں کرنا چاہیے، مجھے اپنی عادت بدلنی چاہیے، بجائے سے میں ان کو ڈانٹ ڈپٹ کر یا مار پیٹ کر اس لائن پر چلانا شروع کر دوں فوجیوں کی، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ میں ان کو ان کے ساتھ تھوڑا مل جاؤں۔ پھر میں نے وہ برا کبھی نہیں مارا، بچے کو کہا یہ کام کرنا ہے، سنا اس نے تو کر دیا، نہ کیا تو خود اٹھ کر دیا، خود کر دیا، اس کو میں نے برا منانا چھوڑ دیا۔ وہ اس لیے کہ میں نے کہا یہ ان کی اپنی عقل پر موقوف ہے، ان کی ٹریننگ نہیں ہے، یہ ان کو اتنا مطلب ہے سختی سے نہیں لیتے ہیں جیسے میں کہتا ہوں، تو اس کو عام سمجھتے ہیں، تو رہنے دو۔ تو میں نے اپنے آپ کو گھر والوں کے، بچوں کے، بیوی کے، ان کے عادات کے مطابق میں اپنے آپ کو میں نے ڈال لیا، تو ہماری کبھی کلیش نہیں ہوئی۔ میں نے وہ اپنا رویہ جو ہے نا وہ فوج والا اس کو چینج کر دیا، اگر چینج نہ کرتا تو پھر شاید نہ ہی بنتی آپس میں ہماری۔ اچھا، یہ گاؤں کی، اب تو ہر گاؤں کی صورتحال اور شکل جو ہے تبدیل ہو رہی ہے، نئے نئے مکانات بن رہے ہیں، ابتدائی سطح پہ اس گاؤں کی کیا شکل تھی؟ سنتے آئے ہیں کہ ایک مکان تھا، ایک حویلی تھی، گردوارا تھا، یا ایک، اصل میں ایک سوال یہ بھی ہے جو لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ مشر قوم تھی یا مشرا سنگھ یہاں پہ کوئی رہا کرتا تھا، اس بارے میں بتائیں۔ یہ مشر سنگھ نہیں تھا نا، یہ سنگھ تو ان کو کہتے تھے جناب جو سکھ ہیں، جی، سکھ نہیں تھی یہ مشر، ان کو برہمن کہتے تھے۔ برہمن ان کی ایک معزز قوم تھی، جیسے ہمارے سید نہیں ہوتے ہیں، سیدوں کو ہم اپنے سے اعلیٰ سمجھتے ہیں، سید پیر ہیں، یہ ہیں، یہ انہوں جو ہندوؤں کے پیر تھے ایک قسم کے، وہ یہ دعائیں کیا کرتے تھے اور ان سے وہ مدر سیدوں کی طرح ان کا احترام کرتے تھے باقی جو تھے۔ یہ مشر ان کی ذات تھی، مشر کہلاتے تھے، اس طرح آج تک کو چودھری کہلاتا ہے، کوئی کیا کہلاتا ہے، چیما ہے، تو مختلف ان کا یہ نام تھا۔ بہرحال اس قوم کی موڑا مشرا لکھتے ہیں تو یہ ہندوؤں کا نام سا ہے، اس کو ہمارے ہاں چینج کرنے میں ہمارے بھائی ادھر سردار سعادت علی ہوتے تھے، انہوں نے بیٹھے گاؤں میں اکٹھے، ایک دن کانفرنس ہوئی تو انہوں نے کہا یہ مشروں کا موڑا جو ہے یہ نام نہیں رکھتے ہیں، یہ اچھا نہیں ہے، اس کو چینج کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا اس کا نام ہم سلام پورہ رکھتے ہیں، یہ متفق ہو گیا کہ جلدی سلام پورہ۔ ابھی پرابلم یہ ہے کہ جو پہلے نام ہے اس کا چلتا ہے کاغذوں میں، زمینیں وغیرہ، پٹوار خانے، اس میں، تو اس میں یہ ہوا کہ ہمارا ایک لڑکا تھا وہ شادی شدہ، میرا موڑا مشر میں شادی ہوا تھا، انگلینڈ سے اس کی شادی یہاں ہوئی تھی، تو میری سالی تھی اس کے ساتھ، تو وہ اس کے جب کاغذ بنے تھے، انہوں نے نیاز جب پتہ ایڈریس لکھا سلام پورہ، تو جناب ان کاغذوں پر انہوں نے اس پر اعتراض کیا کہ یہ میرا مشرا کا پوری کا ہے، یہ کہ میں نے سلام پورہ کدھر سے لکھ دیا، تو وہ ایکسیپٹ ہوں، وہ بڑا رفڑا پڑ گیا، تو نئے کاغذات نئے نام پر پھر اس کو سمجھانا بہت مشکل ہو گیا کہ یہ نیا نام نہیں ابھی ہو سکتا، اس کا یہ کاغذوں میں شروع سے چل رہا ہے، ہر جگہ بنے ہوئے ہیں کاغذات، تو ایک بڑا مشکل ہے۔ تو میں نے اپنے ذہن کے مطابق تجویز کیا کہ یہ کچھ اور اس کو ہم کرتے ہیں جی کہ یہ چلتا بڑا مشرا بھی ختم ہو جائے اور ہمارا نام بھی چلتا رہے۔ تو میں نے اپنی فیملی کو بچوں کو بٹھا کر میں نے کہا بیٹا تم اس کا نام موڑا مشرا کی جگہ موڑا مشیرہ کر دو، تھوڑا سا اس کو لٹکا دو، 2 نقطے اور نیچے اس کے دے دو تو موڑا مشیرہ ہو جائے۔ یہ تو کیونکہ ہمارے پاس ایک ڈھوک ہے، اس کو کہتے ہیں ڈھوک وزیرہ، تو میں نے کہا یہ بڑا مشیرہ ہوگا، مشیر وزیر ہوا کرتے تھے، تو چلو ہم مشیروں میں آ جاتے، مشورہ دینے والے اپنے بڑے کو،
تو پھر میں نے اپنا وہ ایڈریس مشیرہ جو بچی پڑھتی تھی اسکول میں لکھنا شروع کر دیا اور وہ چلتا رہا، آپ کو پتہ نہیں کسی کو چلا مشرا ہے مشیرہ. تو میں ابھی بھی اور آدمی بچوں کو کہا تھا، لیکن گاؤں والوں سے میں نے اتنی بات نہیں کی. کئی آدمی کو کہا لیکن انہوں نے اس پر غور نہیں کیا. میں کہا اگر اس پر مشیرہ لکھ دیا کرو، موڑا مشیرہ ہے تو ہو جائے گا، کوئی اچھے لوگ ہیں، کوئی پڑھے لکھے، ان کی بیس ہے تو اچھے ہیں، تو یہ ہندوؤں کا نام بھی نکل جائے گا. مشرا کیا لگایا، وہ چلے گئے سب کو، ان کو کیا تو آتے ہو. تو اس پر اعتراض بھی کوئی نہیں چلے گا. تو مشرا تو کہتا بول رہا ہے مشیرہ یہ ایک ہی ہے. اچھا، بعض اوقات زندگی کا ایک حاصل چند جملوں میں انسان کشید کر لیتا ہے. ہوتا تو ایک مشکل ہے، ظاہری بات ہے، اگلے بندے نے 70-80 سال زندگی گزاری ہوتی ہے. تو آپ سے پوچھا جائے کہ آپ اگر چند جملوں میں اپنی زندگی کا کوئی حاصل بتانا چاہیں کہ زندگی آپ کے نزدیک یہ ہے اور یوں ہوتی ہے. ابھی میری عمر تقریباً 80 سال کے لگ بھگ ہی ہے. 43 کی میری پیدائش ہے، 43 کی. تو میں نے اپنی زندگی میں کوشش یہ کی کہ مجھ سے پہلی بات ہے کہ کوئی ناراض نہیں ہوا، کسی سے میں نے پارٹی بازی نہیں کی، کسی سے میں لڑا نہیں کبھی، بچپن میں بھی نہیں لڑا، اور ابھی تک کسی سے میرے گاؤں میں دشمنی نہیں ہے، کسی قسم کی لڑائی جھگڑا نہیں کیا. صبر کیا کہ کسی نے زیادتی بھی کر دی، اس کو بعد میں سمجھا دیا کہ یار یہ بات نہیں ہے، آپ صبر کریں. تو بڑا اچھا وقت گزرا ہے. سب لوگ اچھے سمجھتے رہے، کسی لڑائی جھگڑا نہیں ہوا. ویسے بھی ہمارے گاؤں کے لوگ اچھے ہیں، سارے اچھے لوگ ہیں، آپس میں بہن بھائیوں کی طرح رہتے ہیں. تو اس میں فوج میں بھی میرا یہی رویہ تھا. رکروٹی سے لے کر 34 سال کے اندر مجھے سارے اچھا ہی سمجھتے تھے کہ اچھا آدمی ہے، شریف آدمی ہے. کم بولتا تھا، ضرورت کے مطابق بات کی، اور کسی کے جس حال میں ہے اس کو رہنے دیا. اچھا مشورہ دے سکا کہ وہ برا نہ مانے تو اس کو دے دیا مشورہ. اگر وہ سمجھا کہ وہ برا مانتا ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ کون ہیں مجھے بتانے والے، اس قسم کا روڈر ٹائپ آدمی ہے، تو کیا ضرورت ہے اس کو آپ کو تم اس کے ساتھ دشمنی ڈالنے. مذہب کو سمجھاؤ، خود ہی ٹھوکر لگے گی، ٹھیک ہو جائے گا. بہرحال میرا رویہ یہ ہے کہ شروع سے کہ کسی کے ساتھ میری دشمنی نہیں ہے، نہ ابھی تک کوئی میرے خلاف کسی سے بھی پوچھیں تو وہ اچھا ہی بتائے گا کہ اچھا آدمی ہے، شریف آدمی ہے. اچھائی کی ہے، اگر جتنی کوشش کی کہ جس کے ساتھ اچھائی بلائی کر سکوں، جتنے تک میری توفیق ہے تو اس کے ساتھ کروں. تو باقی ٹھیک ہے، زندگی انسان کی مختصر سی ہے. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے وہ کب کیسے جائے گا اس دنیا سے. کوشش یہ رہتی ہے کہ اچھا کام کرو، اپنے آپ کو مہمان ہی سمجھ کر کے چند روز کے لیے، چند لمحوں کے لیے ہم یہاں ہیں. تو جس آدمی کو پتا ہو کہ میں جلدی ختم ہو جانا ہے تو وہ پھر کسی سے زیادتی نہیں کرتا. کوئی لمبی نہیں سوچتا کہ میں اپنا مفاد یہ حاصل کر دوں، اس کو یہ نقصان بچا دوں. وہ رہنا ہی نہیں ہے اس نے، تو لمبی کیا سوچے گا. جانے والا ہے، جیسے جانے والے کا آدمی نرم ہوتا ہے. ہم ابھی دیکھیں نا، کبھی کوئی آدمی باہر جاتا ہے، دبئی جا رہا ہے یا مسقط جا رہا ہے، سعودیہ، تو وہ جانے والا وہ بچہ پہلے گاؤں میں کسی کو پوچھتا ہی نہیں، پھرتا رہتا ہے. جوان بچہ ہوتا ہے، گھر والے سب کہتے ہیں تو اچھا بیٹا تم جاؤ گے میلہ، تو وہ گاؤں میں ہر ایک آدمی کے پاس جاتا ہے اور بڑا پولائٹلی ملتا ہے، ٹھیک ٹھاک. کیونکہ اس کو یہ جدائی ہوتی ہے کہ میں ادھر سے جا رہا ہوں، ابھی باہر جاؤں گا، سروس پر جا رہا ہوں، پتہ نہیں آؤں گا تو کئی آدمی ختم ہو چکے ہوں گے، کوئی ملیں گے کوئی نہیں بھی. اور یہ حقیقت ہے کہ آدمی پیچھے کئی بار جاتے ہیں، آتے ہیں 2-4 سال کے بعد، کئی آدمی درجنوں کے ساتھ ختم ہوئے ہوتے ہیں. تو انسان کو اس وقت جانے کی اس دنیا جدائی کے محسوس ہوتا ہے، تو وہ بڑا نرمی سے ہر آدمی کو ملتا ہے. ادھر جب موجود ہوتا ہے تو ہمارے ساتھ سے شوں کر کے ادھر سے گزر جاتا ہے، ادھر سے اکڑا ہوا، بات ہی نہیں کرتا، سلام ہی نہیں دیتا ہے. لیکن وہ خود اس کو اپنے ہوتا ہے محسوس کہ یار میں جا رہا ہوں اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کو ان سب کو چھوڑ کر، پتہ نہیں میں کب آؤں گا، پردیس میں جا رہا ہوں، آؤں گا نہیں آؤں گا، ڈیڈ باڈی آئے گی. تو یہ اس کے دل میں احساس ہوتا ہے. تو جب آدمی موت کا احساس رکھ کر اپنے ذہن میں، تو مسلمان کی حیثیت سے اچھے سے کام کرے اور ہر آدمی کے ساتھ صحیح برتاؤ کرے کہ میں نے چند منٹوں کا میں مہمان ہوں، کبھی چلا جاؤں گا، تو وہ برائی کسی سے کرتا ہے. اچھا، دکھ جو ہے ہر انسان کو کبھی نہ کبھی ضرور ملتا ہے، اور زندگی میرے خیال سے دکھوں میں سے ہی گزرنے کا ایک نام ہے. تو اب جب ہم کسی دکھ کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو کئی طرح کے جو ہیں حالات کا واسطہ پڑتا ہے. بعض اوقات ہم کسی ساتھی سے شیئر کرتے ہیں، بعض اوقات خدا سے امید لگاتے ہیں. تو
آپ کے ہاں کون سا ایسا بنیادی ٹول ہے اگر خدا نہ خواستہ کوئی دکھ ملے تو آپ اس کو جھیل جانے میں اس ٹول کا بڑا بڑا اللہ کا فضل ہے. میرے ساتھ اپنا واقعہ پیش ہوا تھا. بیٹا میرا میرے کو ویگن لے کر دی, چلا رہا تھا 2 مہینے میں, ساتھ اس کے سیکنڈ سیٹر بیٹھتا رہا, ساتھ جاتا رہا کیسے ڈرائیو کر رہا ہے. چھٹی آیا ہوا تھا کوئٹہ سے, تو جس دن میں گیا تو اسی ویگن میں بٹھا کر گجر خان سے میں نے بیٹھنا تھا کوئٹہ جانے کے لیے. اس نے 7 بجے مجھے وہاں ڈراپ کیا اسٹیشن پر. میں نے کہا بیٹا ابھی تم لے جاؤ ویگن بھر کر, اپنا کام کرو, تو میں آ جائے گی گاڑی میں بیٹھ جاؤں گا. 7:20 پر گاڑی آئی تو میں اس میں بیٹھ گیا. بیٹا گیا سواریاں بھر کر پنڈی گیا, پنڈی سے واپس آیا تو 10:30 بجے قریب ایک بس کے ساتھ اس کی ویگن ٹکرا گئی اور وہ وہاں 12 آدمی تقریباً فوت ہو گئے. ایک بچہ تھا کنڈکٹر وہ بھی موجود ہے بیچارہ نصیر جی. تو وہ بیٹا فوت ہو گیا. میری 12 بجے گاڑی پہنچی لاہور ریل گاڑی, تو وہاں سے نکلی تو پھر 1 بجے میں رائیونڈ پہنچا. انہوں نے پیچھے سے کیچ کرنے کی کوشش مجھے کی, کیسے اس کو کریں. انہوں نے رابطہ لاہور کیا, انہوں نے کہا جی گاڑی یہاں سے نکل گئی ہے. تو پھر انہوں نے رائیونڈ وہاں اسٹیشن ماسٹر کو بتایا کہ فلاں نمبر 3 نمبر ویگن بوگی میں 64 نمبر سیٹ ہے, سردار میجر صابر وہاں بیٹھے ہیں, تو ان کو بتا دیں کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گئے. تو وہاں جب گاڑی پہنچی تو ایک آدمی نے آواز دی کہ سردار میجر صابر ہیں یہاں. تو میں چکن ہو گیا, نام تو میرا لے رہا تھا. جب دوبارہ اس نے کہا تو میں نے کہا جی میں ہوں. انہوں نے کہا جی آپ نیچے اترائیں گاڑی سے. میں اپنا سامان بیگ لے کر نیچے اتر گیا. وہ اسٹیشن ماسٹر کے پاس لے گیا. انہوں نے مجھے رکا دیا. رکے میں دیکھا تھا کہ بیٹا آپ کا ایکسیڈنٹ ہو کر فوت ہو گیا ہے. تو میں خاموش ہو گیا, کیا سکتا تاری ہو گیا, کچھ بھی خاموش, رویا نہیں, چلایا نہیں. چلا گیا اسٹیشن ماسٹر کے پاس. اس نے مجھے حوصلہ دینے کے کہتا ہے وہ بیٹا آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے, وہ اسپتال میں ہے, تو آپ جلدی پہنچیں. حالانکہ وہ ریٹرن مجھے دے چکے تھے وہ اس کے آدمی مجھے کہ بہت ہو گیا ہے. تو میں سمجھ گیا کہ مجھے ایسے حوصلہ دے رہا ہے, وہ ختم ہو گیا ہوگا. تو وہاں سے پھر میں نے دوسری گاڑی پر 4:15 بجے بیٹھ گیا ایک پرائیویٹ پر. تو رات کو 10 بجے اپنے گھر پر پہنچا مندرا. تو وہاں آدمی کھڑا تھا موڑ پر, گاڑی کو روکا, اپنے گھر سے ہمارے ساتھ ہے 1 میل ہے وہاں سے مندرا سے. تو اس بندے پوچھا, میں نے کہا ڈیڈ باڈی آ گیا. اس نے کہا جی آ گئی ہے, پوسٹ مارٹم کرا ہو گیا. تو میں آ گیا, تھوڑا بہت ملے جلے اپنے رشتے دار سارے گلے لگے, رویا. اس کے بعد میں خاموش رہا, کچھ بھی واویلا نہیں کیا, کچھ نہیں کیا. کار مارا گیا, لوٹا گیا. تو مجھے ساری باتیں کہنے لگی کہ بعد میں کہ بڑا سخت تاریخ, آپ بالکل روئے نہیں, آپ گھبرائے نہیں, کچھ نہیں. تو میں نے کہا اگر بات یہ ہے کہ وہ لوگ ہیں جن کے اولاد ہوئی ہی نہیں, شروع سے شادی کی ہے, تو مجھے تو بیٹا اللہ نے دیا 25 سال کا ہو کر ابھی ایکسیڈنٹ ہوا ہے. تو 25 سال میں نے اس سے میں کھیلا بھی ہوں, مجھے اللہ نے خوش رکھا ہے 25 سال پیدا. اگر یہ پیدا ہی نہ ہوتا تو میں یہ خوشیاں جو اس کے ساتھ میں انجوائے کرتا رہا ہوں وہ کدھر میں کرتا. تو اس کے ساتھ میں نے کھیلا, ہم صاحب اس کی خدمت کی ہوئی, اس کی ساری ایکٹیویٹیز مجھے یاد ہیں, کیسے کرتا تھا, کیسے یہ رہا ہے میرے ساتھ. اس کے علاوہ اس کی شادی بھی میں نے کی, ایک بیٹی بھی تھی اور دوسری بیٹی جو تھی اس کے وفات ہونے کے بعد پیدا ہوئی تھی. تو دوسری پھر 2 بیٹیاں. تو میں نے کہا میں نے مطلب کہ یہ نشانیاں میرے پاس رہ گئی ہیں, اور میں نے 25 سال مطلب ہے خوش بھی لگ رہا ہوں. اللہ نے مجھے خوش رکھا ہے, یہ بیٹا دیا تھا, یہ اس کی چیز تھی, اس نے لے لی ہے, سب نے جانا ہے. تو یہ دیکھ کر میں بس صبر کر لیا, بس اب اس چیز کو کہ زندگی بہت اس کے ہاتھ میں ہے. مجھے میرے ساتھ کوئی بھی واقعہ پیش آ جائے, برے سے برا بھی, تو میں بڑا شکر سے بس اس کو ادا کرتا ہوں, اللہ کی مرضی سمجھ کر کہ اللہ کی رضا ہے. اللہ نے انسان کو اچھائی بھی دیتا ہے, خوشیاں بھی دیتا ہے. تو اس کے بعد اللہ نے دو چھوٹے بیٹے تو وہ پیچھے کافی لیٹ پیدا ہوئے تھے. ایک 17 سال تھا, ایک 15 سال کا بیٹے. تو میں نے کہا 17 سال تو میں بھی پیچھے ہو گیا ہوں اس اسٹیج پر, جب وہ اس عمر میں آئیں گے 17 سال کے بعد میں آج والی پوزیشن میں ہوں گا. لیکن بس وقت گزر گیا, اللہ نے کیا وہ بیٹے میں ٹھیک جوان ہو گئے. ان کی بھی شادی کی, بھی بچے ہیں, ان کی بھی بیٹا سعودیہ میں ہوتا ہے, دوسرا بھی گیا تھا, وہ بھی اس کو گھر رکھ لیا ہے کہ بیٹا تم میری خدمت کیا کرو. تو ایک ادھر گھر ہوتا ہے, ایک سعودیہ میں ہوتا ہے. اللہ کا رحم ہے بس سب. آپ آخری سوال کہ آپ کی زندگی کا کوئی ایسا واقعہ جو آپ کو سب سے
زیادہ قریبی لگتا ہے یا سب سے زیادہ لگتا ہے کہ یار یہ شاندار واقعہ ہوا میری لائف میں، یا یہ کوئی صدمہ ایسا جس سے کوئی بھی ایسا میرے ذہن میں ہے اس سے سخت صدمے اس سے بھی لوگوں کے اخباروں میں ٹی ویوں پر دیکھتے ہیں کہ جن کے وہ زلزلے ہوئے باہر لوگ گئے تھے تو پیچھے گھر کے گھر ہی گھر کھو گئے، وہ آئے تم کو کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں ملا۔ میرا تو ایک بیٹا لگا ہوا ہے نا، تو ایک بہت کچھ یعنی اتنے دردناک ہیں۔ کئی کہتے ہیں کہ ایک باپ نے اپنے سب بچوں کو رات کو قتل کر دیا، وہ سب اپنے ہاتھوں سے ختم کرتا ہے۔ کیا ہو سکتا ہے؟ ہم ایک کو روتے ہیں، وہ اپنے ہاتھوں سے، ایک باپ روتا ہے، دوسرا باپ اپنے ہاتھوں سے ان کو ختم کرتا ہے۔ تو یہ واقع ہوتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، یہ لکھ ہوتی ہے، اس کا حکم ہوتا ہے، جیسے مقدر میں لکھا ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ اس پر واویلا کرنا یا گھبرانا یا کچھ کرنا کچھ مقصد کی بات نہیں ہے، کچھ فائدہ نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ مرنے والے پر، بچھڑنے والے پر ملتا تو نہیں ہے وہ، اس پر اگر زیادہ صدمہ کریں گے تو یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے۔ اتنی دنیا آئی ہے اور وہ زمین کے نیچے چلی گئی ہے، تو وہ بھی کسی کے کچھ لگتے ہی تھے نا، تو ہم نے بھی جانا ہے نا، میرا وقت جب آئے گا میں بھی چلا جاؤں گا، اس وقت اسی کو بھی اپنے اپنے وقت پر جانا ہے۔ تو اس چیز کو زیادہ سیریس لینا اور دکھ محسوس کرنا اور کام چھوڑ دینا، دنیا میں کام نہ کرنا، جی میرا طبیعت پریشان زیادہ ہوگی، نہیں ہونا چاہیے۔ یہ دنیا چلتی رہتی ہے، یہ دنیا کے کام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو بس یہ صبر کی توفیق دے اور صبر کرے، صبر ہی کرنا چاہیے۔ اللہ کے حکم سے ہر چیز ہوتی ہے، انسان کے بس میں کوئی چیز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جناب، بہت شکریہ۔